اور بقول شاعر انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہم 10 محرم الحرام سید الشہداء کی شہادت کے سلسلے میں آج واقعہ کربلا کے پس منظر اور عصر حاضر میں واقعہ کربلا سے ہم کیا کشید کر سکتے ہیں، انسانی زندگی کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، انسانی معاشرے کو، انسانی سماج کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، اور واقعہ کربلا بلکہ کربلا جو کہ ایک یونیورسٹی، ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں خصوصی طور پر انتہائی مصروفیت میں سے انہوں نے وقت نکالا، اسلام آباد سے ویڈیو لنک پہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ خانم، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا تھا، اور کیا امام عالی مقام کے پاس کوئی اور مناسب راستہ موجود تھا؟ یعنی ایک تو راستہ وہ جس کا انہوں نے انتخاب کیا اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایک بیابان میں، ریگستان میں، کربلا میں تشریف لانا، اور کیا اس کے علاوہ کوئی ایسا راستہ جس سے وہ یزید کے ساتھ کو معاملات کو طے پا سکتے تھے اور شاید اتنا بڑا سانحہ پیش نہ آتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کے جب محرکات کو، اس کے پس منظر کو دیکھا جاتا ہے، قیام عاشورہ کا فلسفہ، اس کا پس منظر کیا ہے، تو اس میں جو چیز دکھائی دیتی وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کو مجبور کیا جا رہا تھا یزید کی بیعت کے لیے، اور اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے، جو کہ یزید بھی جانتا تھا اور اسی لیے ان کو مجبور کر رہا تھا کہ چونکہ وہ نواسہ رسول تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کر رہے تھے مدینہ النبی ہی میں نہیں صرف بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں بھی کلمہ گو موجود تھے، وہ نواسہ رسول کو جانتے تھے، اور صرف جانتے نہیں تھے بلکہ ان کے کانوں میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ آواز کی بازگشت سنائی دیتی تھی، وہ حدیث جو متواتر حدیث ہے اور تمام مکاتب فکر اسلامی کا جس پر اتفاق ہے کہ حسین منی وانا من حسین، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسنین سردار جوانان جنت ہیں، اور پھر یہ کہ حسین مصباح ہدایت ہیں، حسین سراغ ہدایت ہیں، حسین سفینہ نجات ہیں۔ تو یہ وہ احادیث تھیں جن سے کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اب اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول کی نمائندگی وہ شخص کر سکتا ہے جس کے بارے میں آقا نے خود فرمایا کہ یزید کون ہے؟ رجل شارب الخمر، جو شراب پیتا ہے، اور صرف شراب نہیں پیتا بلکہ معلن بالفسق، پبلکلی آ کے پیتا، اس ممبر پر پیتا ہے جو ممبر رسول ہے، اور جس رسول معظم کا وہ خود کو نمائندہ ظاہر کرتا ہے۔ قاتل النفس المحترمہ، جو قاتل ہے پاکیزہ لوگوں کا، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جب بہت زیادہ مجبور کیا گیا تو امام نے مدینہ النبی کو چھوڑ دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اگر تمہارے لیے کوئی ٹینشن ہے میری مدینہ میں رہنے کی وجہ سے تو میں مدینہ النبی کو چھوڑ دیتا ہوں، چونکہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید یہ مدینہ کی فضا کو خراب کر رہے ہیں یا لوگوں کو یزید کے اذہان کے خلاف برانگیختہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں مدینہ سے چلا جاتا ہوں۔ اپنے اہل و عیال کو اٹھایا اور چلے گئے مکہ میں۔ اور علامہ حکیم امت ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی کہا ہے کہ آپ دیکھیے حسین ابن علی کے سامان سفر پہ نگاہ کیجئے کہ مدعای سلطنت بودے اگر بادشاہین سامان نہ کر بے سفر، اگر وہ سلطنت اور ریاست کے حصول کے لیے چلتے تو پھر وہ اتنے کم سن بچوں اور خواتین کو ہمراہ لے کے نہ جاتے۔ امام نے کہا مرنا تو ہے راہ خدا میں، شہید ہونا ہے، مگر اس طرح خاموشی سے نہیں ہوں گا، لوگوں کو پتہ چلے کہ میرا موقف کیا تھا، کہیں بعد میں یہ نہ کہہ دے یزید کے ہم اور امام حسین تو ایک تھے، اور وہ خود ان کا سوگوار بن جائے اور عزادار بن جائے۔ لہٰذا امام نے وہاں سے کہا اپنے علمدار لشکر سے کہ آپ نقارہ کوچ پہ ضرب لگائیں، اور وہ مکہ سے چلے۔ جب وہ مکہ سے چلے تو مختلف منازل سے گزر رہے تھے، ایک مقام آیا منزل شراف۔ اب جب اس سے پہلی منزل پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، وہ 1000 کا لشکر تھا اور اس کی سربراہی اور ابن یزید ریاحی کر رہے تھے۔ انہوں نے آ کے امام کو روک دیا اور کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، چونکہ آپ کی گرفتاری کیا ہمیں حکم دے دیا گیا ہے، ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے۔ امام نے کہا کیوں؟ کہا یہ یزید کا حکم ہے، ابن زیاد کا حکم ہے۔ کہا ہم کوئی درمیانی راستہ اختیار کر لیتے ہیں۔ حر نے تھوڑی دیر تو امام کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد جب سرزمین کربلا پر پہنچے تو حر نے آ کے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا۔ کہا فرزند رسول میں اس سے آگے اب آپ کو بڑھنے نہیں دوں گا، چونکہ مجھے ایک اور نامہ مل چکا ہے، ایک اور لیٹر ابھی وصول ہوا کہ آپ کو روک دیا جائے، آپ جہاں پر بھی ہیں۔
امام نہ رکے، مگر وہی منزل تھی جہاں امام کا رہبر رک گیا. وہ بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے. امام رک گئے، سرزمین کربلا تھی، وہ وہاں پہ رک گئے. اس کے بعد امام نے بار بار فرمایا، حتیٰ کہ ایک نان مسلم رائٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں تم امام حسین کی سیرت کو صحیح طرح سے پڑھو. امام حسین لو کان الحسین منا، کاش حسین ہم میں سے ہوتے تو لدعون الناس بسم الحسین، ہم پوری کائنات انسانیت کو حسین کے نام پر جمع کر سکتے تھے. اس نے کہا ایسا اصلاح پسند، ایسا امن پسند، ایسا صابر، ایسا حلیم، ایسا بردبار انسان چشم فلک نے نہ دیکھا ہوگا نبی مکرم کے بعد، کہ جس نے 10 محرم کو جا کے 18 خطبے دیے اور ناقہ پر سوار ہوئے، اونٹنی پر سوار ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دشمن کو یہ میسج جائے کہ میں جنگ کے لیے نہیں آیا، میں صلح کے لیے آیا ہوں. گھوڑے پر سوار نہیں ہوئے، اونٹنی پر سوار. حتیٰ کہ حضرت علی اکبر کی شہادت کے بعد جب سارے جانثار بھی شہید ہو چکے تو امام نے فرمایا میری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے، تم کیوں جنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں صرف بیعت نہیں کروں گا، میں کسی اور جگہ پہ جا کے آباد ہو جاتا ہوں، تم مجھ سے ہاتھ اٹھا لو. میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر وہ کوئی میں عام شخص ہوتا یا یزید کوئی عام شخص ہوتا تو وہ شراب پیتا رہتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر وہ منبر رسول پر بیٹھ کر خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین کہلانے پر مصر ہے، اور یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت امام علی مقام سے حاکم مدینہ نے یا گورنر مدینہ نے بیعت لینے کا ارادہ کیا، اور امام نے جو برملا واضح طور پر باشکاف الفاظ میں انکار کیا، اور امام نے کہا کہ ایھا الامیر ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، اور جو الفاظ پھر آپ نے کہے کہ وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرُ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ وَمُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ. اور امام نے اپنے اور یزید کے کردار کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دی اور واضح کر دیا کہ حسینی کردار یہ ہے اور یزیدی کردار یہ ہے. اور اس کے بعد پھر امام نے ایک تحریک شروع کی جس کو میں آفاقی تحریک کہوں گا. کوئی بھی تحریک جب دنیا میں شروع کی جاتی ہے تو اس تحریک کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے، ایک منشور ہوتا ہے. امام علی مقام نے جو تحریک شروع کی اور وہ بظاہراً 10 محرم الحرام 61 ہجری کو عصر عاشور کے وقت ختم ہوئی تھی، اس تحریک میں امام علی مقام کا منشور کیا تھا؟ ایک بہت مختصر مکالمہ ہوا گورنر کے درمیان، ولید کے درمیان اور امام حسین کے. امام نے فرمایا کہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، شاید تم یہ بھول رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ میں خانوادہ نبوت کا صرف چشم و چراغ نہیں بلکہ میں راکب دوش مصطفیٰ ہوں. میں دوش مصطفیٰ کا سوار حسین ہوں، جس کی غذا لعاب رسالت ہے، سکریشن ہے پیغمبر گرامی اسلام کی، اور جس کے بارے میں حضور نبی اکرم نے بارہا متعدد بار فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، میرے دین کی بقا حسین کی مرہون منت ہے. تو جب سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یہ جانتے ہیں کہ دین اسلام کی بقا حسین کی رہین منت ہے، تو اگر میں اس کی بیعت کروں، تم کس کی بیعت کر مجھے کہہ رہے ہو؟ اس کے بعد وہ جملے ارشاد فرمائے. اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو بیعت کرنا ہوگی. امام نے فرمایا رات کی تاریکی میں یہاں فیصلہ نہیں ہوگا، صبح ہونے دو، ننظرو و تنظرون، تم بھی دیکھ لینا ہم بھی دیکھ لیں گے. اس کے بعد امام تشریف لائے اور آپ نے آ کے اپنے گھر میں اہل حرم سے ارشاد فرمایا تیار ہو جاؤ. کسی کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ امام سے پوچھیں کہ کس لیے تیار ہو جائیں. فرمایا ہمیں ایک نامعلوم منزل کی جانب سفر کرنا، بچوں کو تیار کر لو. اس کے بعد آئے اپنے نانا کے روضے پر، اور یہ وہ روایت ہے جس کو تمام اہل تسنن، اہل تشیع نے متفقہ طور پہ بیان کیا. آ کے قبر نبی پر روئے اور کہا کہ نانا میں کیا کروں. تو روایات میں ہے کہ قبر نبی سے ایک آواز بلند ہوئی کہ یا بنی ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، میرے بیٹے حسین مشیت الہی تجھے شہید دیکھنا چاہتی ہے، کربلا جاؤ. تو کہا کہ نانا ان خواتین کا کیا کروں؟ تو فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، مشیت الہی یہ چاہتی ہے کہ یہ ساتھ جائیں، اس لیے کہ جب تیرا سر کاٹ کے نوک نیزہ پہ بلند کر دیا جائے گا اور گلی گلی بازار بازار پھر آیا جائے گا تو اہل کوفہ و شام نہیں جانتے کہ تو کون ہے. تو یہ پس گردن بندھے ہوئے ہاتھوں والی خواتین پشت ناقہ پر کھڑی ہو کے اعلان کریں گی کہ لوگوں یہ جس کا سر نوک نیزہ پہ سوار ہے، جب کہا جائے گا یہ حکومت اسلامی کا باغی ہے تو وہ کہیں گی یہ باغی نہیں، یہ دوش رسول کا سوار ہے، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ، سردار جوانان جنت کا مصداق، نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین ابن علی ہے. یہ وہ ہے جس کو رسول نے اپنی زبان رسالت چسائی ہے، جو حسین منی وانا من حسین کا مصداق ہے، تاکہ لوگوں کو یہ واضح ہو جائے کہ یزید کون ہے اور حسین کون ہے. تو یہ ایک واقعہ وہاں پہ رونما ہوا اور فوراً امام نے وہاں سے سفر اختیار کیا. خانم جب پہنچ گئے
میدان کربلا میں امام علی مقام اور ان کے اصحاب، ان کے دوست، اور انہوں نے وہاں پہ اپنے خیمے نصب کر لیے، اور ایک طرف یزیدی لشکر، ایک طرف حسینی لشکر، یزیدی لشکر لاکھوں کی تعداد میں، حسینی لشکر صرف چند سو کی تعداد میں۔ کیا امام علی مقام نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ یزید سے باقاعدہ طور پر جنگ نہیں لڑیں گے، یعنی یزیدی لشکر سے؟ کیونکہ جس طرح سے میر انیس نے کہا تھا کہ نہ چلی بات تو پھر دھوم سے تلوار چلی، یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا تعلق خاندان بنی ہاشم سے ہو، آپ حیدر کرار کے بیٹے ہوں، اور آپ اس طرح سے یزیدی لشکر کے سامنے تلوار نہ اٹھائیں۔ امام کا جو جنگ کا منظر تھا وہ کیسا تھا؟ دشمن کی جانب سے آغاز ہوا، امام نے تو جنگ کا آغاز نہیں کیا، لیکن جب جنگ کا آغاز ہو گیا تو پھر اس وقت اپنا دفاع کرنا واجب ہو جاتا ہے، یہ اسلامی فریضہ ہے انسان کا۔ لیکن امام حسین کا ایک ایک قدم جو ہے واقعہ کربلا میں اتنا محتاط ہے کہ جس وقت سرزمین کربلا پر امام کو روک دیا گیا، تو اب جب امام نے ہتھیار ڈال دیے کہ ٹھیک ہے میں رک جاتا ہوں، تو خیمے نصب کرنے کا مرحلہ آیا، تو یہ چاہا کہ بچے ہیں، ساتھ خواتین ہیں، تو شط فرات پہ، نہر فرات کے کنارے پر خیمے نصب کیے جائیں۔ تو لشکر مخالف نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ بے آب و گیاہ صحرا میں۔ تو امام نے جناب عباس سے کہا ٹھیک ہے، جہاں یہ کہتے ہیں وہیں خیمے لگا لو۔ نہر فرات سے دور خیمے لگا دیے گئے۔ اب 2 محرم ہی سے پانی بند تھا اور لشکر کھڑے کر دیے گئے نہر فرات کے اوپر۔ 2-3 بار ایسا ہوا کہ اصحاب تھوڑا سا پانی لانے میں تھوڑی سی مزاحمت کے ساتھ کامیاب ہوئے، لیکن اس کے بعد جب زیادہ انہوں نے لشکر وہاں پہ کھڑے کر دیے تو امام نے فرمایا کہ نہیں، تم پانی لینے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیغام میں آنے والی نسلوں کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ چون خلافت رشتے از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت، خاص ان سر جلوے خیر الامم۔ وہ کہتے ہیں کہ جب خلافت نے اپنا رشتہ ناتا قرآن سے توڑ لیا تو اس وقت حسین ابن علی چلے اور مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے بچنین سامان سفر، بچوں کو لے کے چلے، اور پھر حسین ابن علی خاص انصر جلوے خیر الامم، وہ خیر الامم کا نواسہ برداشت نہ کر سکا کہ وہ خاموش بیٹھا رہے، لہذا وہ چلا بر زمین کربلا بارید و رفت، لال در ویرانہا کارید و رفت، اور اسلام کی سرزمین پر ایک ابر رحمت بن کے برس گیا، اور اس نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی نبضوں میں اپنی تازہ سانسوں کو انڈیل کے اسلام کو حیات عطا کر دی اور اپنی رگ گردن کو پیش کر دی۔ حملہ کیا گیا تو پھر بنی ہاشم تھے، پھر انہوں نے دفاع کیا، اور جب دفاع کیا تو پھر کیسا دفاع کیا؟ جو قبلہ میر انیس صاحب نے فرمایا کہ نہ چلی بات تو پھر دھوم سے تلوار چلی۔ پھر تو یہ عالم تھا کہ جب جوانان بنی ہاشم میدان میں آتے تھے تو فوجیں بھاگ جاتی تھی، اور جتنے بھی کربلا میں جوان شہید ہوئے سمیت جناب عباس کے، جناب علی اکبر کے، امام حسین کے، کوئی سامنے سے حملہ نہیں کر سکا۔ جس نے بھی حملہ کیا چھپ کے حملہ کیا اور ان کو شہید کیا، سامنے سے کوئی حملہ نہیں کر سکا، اس لیے کہ جوانان بنی ہاشم کی شجاعت الگی شجاعت تھی۔ جس وقت امام کے ساتھی شہید ہو گئے اور امام میدان کربلا میں بالکل تنہا رہ گئے تو امام نے 7 استغاثے بلند کیے تھے، جن میں سے ایک استغاثہ یہ تھا کہ حل من ناصر ینصرنا، یعنی کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کر سکے۔ امام جانتے تھے کہ اس وقت وہ تنہا ہے اور وہ کسی کو مگر مدد کے لیے پکارے تو شاید کوئی ان کی مدد کے لیے نہ آ سکے، کیونکہ کوئی ان کا اپنا وہاں پہ نہیں رہ گیا تھا، اگر کوئی تھا تو وہ دشمن تھا۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام کا جو یہ استغاثہ تھا، امام کی یہ جو مدد کی پکار تھی، یہ شاید اس لمحے کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ قیامت تک بندگان خدا سے مدد کی اپیل تھی کہ جب بھی کبھی انسانیت پر کوئی مشکل وقت آئے، جب بھی کبھی اسلام پر کوئی مشکل وقت آئے، تو جس طرح سے میں نکلا ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، جس طرح سے میں نے ظلم کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، جس طرح سے میں تلواروں کے ساتھ ٹکرا گیا، تم لوگ بھی اسی طرح سے اپنے اپنے دور میں ٹکراتے رہنا۔ کیا یہ استغاثہ اس معنی میں تھا؟ بلا شبہ امیر عباس صاحب، یہ بھی بات تھی، لیکن وہ دوسری بات بھی تھی جو آپ نے پہلے کی۔ وہ جو اس وقت موجود افراد تھے، استغاثہ ان کے لیے بھی تھا، چونکہ امام کا کام ہے اتمام حجت کرنا، کوئی ابہام، کوئی اخفاء، کوئی شبہ، کوئی شک، کوئی تردید، کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے۔ اسی لیے امام حسین نے نماز ظہر اپنے خیمے میں ادا نہیں کی، نماز خوف آ کے میدان کے وسط میں ادا کی، اور 2 سپاہی بھی شہید ہو گئے۔ امام فوج کو بتانا چاہتے تھے کہ میں باغی نہیں، میں نمازی ہوں،
میں دین اسلام سے برگشتہ نہیں ہوا، میں دین اسلام کی ترویج کرنے والا ہوں. اور استغاثہ اس لیے بلند کیا امام نے، ایک تو کائنات انسانیت کے لیے، جیسا کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ تھارما از زخم اشلارزان ہنوز تازه از تکبیر او ایمان ہنوز، کہ ابھی تک حسین کی صدائے استغاثہ، صدائے تکبیر کی بازگشت ہمارے کانوں میں سنائی دے رہی ہے. ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو حرم اہل بیت کے پردوں کو بچائے، کوئی ہے جو نبی کی نواسیوں کی حفاظت کرے، کوئی ہے جو نواسہ رسول کی مدد کے لیے آئے، تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ یہ جو سامنے ہے یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ فرزند زہرا خاتون جنت سیدۃ نساء العالمین کا دل بند ہے، اس کا جگر گوشہ ہے، یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ نواسہ رسول ہے. تو امام ان سب کو بتانا چاہتے تھے. وائلہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مدد اس طرح سے طلب کرنا ہوتی جیسے کوئی مظلوم یا بے سہارا شخص مدد طلب کرتا، تو وہ تو روایات میں جن کو سنی شیعہ سبھی نے بیان کیا کہ جنات کی فوجیں آئیں، ظافر جن آئے، انہوں نے مدد امام کو پیش کرنا چاہی، تو امام نے فرمایا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. وہ اتمام حجت کا مرحلہ تھا ان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی. صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے تو یہ پیغام تھا کہ ظلم کے سامنے کمر بستہ ہو جاؤ، اور کبھی حاکم جور کے سامنے، انجسٹ رولر کے سامنے کبھی ہتھیار نہ ڈالنا. کلمۃ حق افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائے، سب سے بڑا جہاد جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. ایک تو یہ بتانا چاہتے تھے ہمیں آزادی و حریت کا سبق در نوا، یہ زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. اسی لیے علامہ حکیم الامت ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ دنیا میں جہاں بھی آزادی کی تحریکیں چلیں گی وہ حسین ابن علی کی قربانی کی رہین منت ہوں گی. اس کا سارا کریڈٹ حسین ابن علی کی اس قربانی کو جو ذبح عظیم کی مصداق ہے جائے گا. امام حسین جناب علی اصغر کو لے کے آئے اور کہا اس کو پانی پلا دو، جنگ مجھ سے ہے، اس سے تو نہیں ہے. لمحہ لمحہ فرزند رسول وہاں پہ اتمام حجت کر رہے ہیں. کہا نہیں پلائیں گے. کہا یہ بچہ خود مانگے. کہا کوئی خوف خدا کرو، 6 مہینے کا بچہ بول سکتا ہے کیا؟ کہا نہیں یہ خود مانگے. آخر امام نے مجبور ہو کے بچے کو خاک پہ لٹا دیا، خود پیچھے ہٹ گئے. تو بچے نے انگڑائی لی اور اپنے سوکھے لبوں پہ اپنی خشک زبان پھرائی، اور جب یہ ہوا تو فوج میں بغاوت پھیل گئی. فوج نے کہا عمر ابن سعد تو کیا کر رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت میڈیا کی یہ مہم دراصل چلائی تھی، جیسا کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے کہا ہے کہ حسین ابن علی اپنی شہادت کے خطیبوں کو اپنے ہمراہ لے کے چلے تھے. اس وقت تو یہ میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، اس وقت تو یہ پرنٹ میڈیا نہیں تھا. لہذا امام نے بیویوں کو ساتھ اس لیے لیا تھا تاکہ مسلسل ابہامات کو برطرف کرتے ہوئے یہ بچے جب اسیران کربلا جب کوفہ و شام میں پہنچے تو لوگوں کو بتایا گیا تھا، انہیں بھڑکایا گیا تھا کہ خلیفۃ المسلمین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو قتل کیا گیا ہے اور ان کے اہل خانہ کو لایا جا رہا، تو تم پتھراؤ کرو، ان پہ آگ پھینکو. تو جب عورتیں آگ کے انگارے پھینک رہی تھی تو بچے سر بلند کر کے قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے. شام میں ایک انقلاب بپا ہو گیا جس کے لیے پھر بیویوں نے خطبے دیے، جس کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ کر دیا بھائی کے مقصد کو نمایاں جس نے، دے دیا اشکوں کو سرمایہ طوفان جس نے، ظلم کا چاک کیا جیب و گریباں جس نے، کر دیا کفر کو بازار میں اریاں جس نے، چادریں چھیننے والوں کا بھرم کھول دیا، اپنے اجداد کی عظمت کا علم کھول دیا، گزری کانٹوں سے مگر پھول بچھا کر گزری، حق کسے کہتے ہیں دنیا کو بتا کر گزری، ظلم کے در و دیوار ہلا کر گزری، کربلا شام کے رستے میں بنا کر گزری، یوں تو زور ستم و جور و جفا رک نہ سکا، سر کسی موڑ پہ ہمت کا مگر جھک نہ سکا، دہر میں حق و صداقت کا نشان بن کے اٹھی، نوحہ گر بن کے اٹھی، مرثیہ خاں بن کے اٹھی، زیادہ غم میں حد شرح و بیان بن کہ خاموش مقاصد کی زبان بن کے اٹھی، درد دل داغ جگر زخم گلو بول اٹھا، جس کی آواز میں بھائی کا لہو بول اٹھا. تو یہ قافلہ یہ شہادت حسین کے خطیب ہیں جن کو حسین اپنے ہمراہ لے کے گئے تاکہ ابہامات برطرف ہو جائیں اور دنیا انسانیت یہ جان لے کہ حسین تخت و سلطنت و حکومت کے حصول کے لیے نہیں چلے بلکہ دین الہی کی سربلندی کے لیے. نانا کی شریعت کو جیسا کہ امام نے خود فرمایا انما طلبت الاصلاح، میں نکل رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یقین جانو
کربلا میں فرمایا صرف اور صرف میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے چلا ہوں تاکہ بتاؤں کہ منبر رسول کی اہمیت کیا ہے، حکمران کیسا ہونا چاہیے، خلیفۃ المسلمین کی کیا شرائط ہونی چاہیے۔ حسین اس باپ کا بیٹا ہے جو یہ کہتا ہے کہ لو اوتیت الاقالیم السبعۃ بما تحت افلاکہا، اگر مجھے 7 افلاک کی آسمانوں کی بادشاہی بھی دے دی جائے تو میں اتنا ظلم نہیں کر سکتا کہ ایک ٹڈی کے منہ سے جو کا دانہ چھین سکوں، چھلکا چھین سکوں۔ تو حسین اس لیے نہیں آئے، لہذا آقا نے اپنے خاندان کو کٹوا دیا، خود قربان ہو گئے۔ اسی لیے جوش ملی آبادی نے امام حسین کے کردار کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب ہر کے لشکر کو دیکھا، دشمن کا لشکر ہے، لیکن امام حسین ان کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکے، تو وہ کہتے کب کب آتی ہے جسے آئے اسیران بلا، کب کب آتی ہے جسے آہ اسیران بلا، جس کے سینے میں دھڑکتی ہے صدائے فقراء، جس کے اعصاب کو ڈستا ہے رخ زرد گدا، جس کی شہرت میں کھٹکتی ہے نگاہ غربا، تذکرے اس کے فرشتوں میں ہوا کرتے ہیں، انبیاء اس کی زیارت کی دعا کرتے ہیں، قافلے دھوپ میں جس وقت کے چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تھی تو شرماتے تھے، تشنہ لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، دشت بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین۔ اسائنمنٹ میں ایکسکلوسیولی ہم بات کر رہے ہیں خانم طیبہ بخاری سے واقعہ کربلا کے سلسلے میں۔ خانم 10 محرم عصر عاشور تک کہا جاتا ہے کہ وہ اسوہ حسینی تھا، اور 10 محرم عصر عاشور کے بعد یعنی شہادت حسین کے بعد پھر اسوہ زینبی شروع ہو گیا، اور کس طرح سے پر حضرت زینب بنت علی نے وہ واقعہ جو 10 محرم کے روز پیش آیا، اور یہ انہی کے خطبات تھے جو انہوں نے بعد میں درباروں میں کہے، انہوں نے بازاروں میں کہے، انہوں نے گلیوں کوچوں میں کہے، اور وہ الفاظ پھر کس طرح سے بعد میں تاریخ کے سینے میں زندہ و جاوید رہے، اور واقعہ کربلا پھر آج 1400 سال بعد بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اگر میں اسوہ زینبی کی بات کروں تو اسوہ زینبی کیا ہے، وہ آج کس طرح سے زندہ ہے؟ حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب۔ واقعہ کربلا مارز وجود میں ان تمام کرداروں کے بغیر آ سکتا تھا جو مرد امام حسین کے ساتھ تھے، لیکن واقعہ کربلا کی بقا مخدوش ہو جاتی اگر زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ اور اس کو ایک عیسائی رائٹر نے اپنی کتاب میں یوں لکھا ہے، عیسائی لیکن عرب زبان ہے، اس نے لکھا کہ الاسلام نبوی الحدوث حسینی البقا والعاشورہ حسینی الحدوث زینبی البقا۔ وہ کہتا ہے اسلام نبی لائے حسین نے بچایا، اور عاشورہ کو حسین نے ایجاد کیا، عاشورہ کے خالق حسین ہے اور بچانے والی زینب ہے۔ تو گواہ ہے تیری جرأت پہ کربلا کی زمین، امام وقت کو کی تو نے صبر کی تلقین، لٹا کے اپنی کمائی بچا کے دولت دین، بھجا کے شمع تمنا جلا کے شمع یقین، سکون و صبر کی ایک کائنات لے کے چلی، اجل کی گود سے نکلی حیات لے کے چلی، جگر پہ اکبر و قاسم کے داغ اٹھائے ہوئے، ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسن و توق آزمائے ہوئے، جو درد دل تھا اسی کو دوا بنائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس میں بھتیجے کی زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔ صحیفہ کربلا پر اپنے جگر پاروں کے بے گور و کفن لاشوں پر ایک حسرت بھری لیکن تعاخدآمیز نگاہ ڈال کے زینب جانب کوفہ و شام روانہ ہوئی، اور پھر جس عزم، جس استقامت، جس صبر، جس بہادری، جس شجاعت، جس شہامت اور جس دلیری کا
زینب عالیہ نے مظاہرہ کیا کہ رسیوں میں جکڑی ہوئی بیوی ایک خاتون ہے، صنف نازک ہے، کتنے دنوں سے بھوک پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا ہے، عزیزوں کے لاشوں کو اٹھایا ہے، شام غریباں کی قیامت کو فیس کیا، اور اس کے بعد بیوی جب پہنچی ہے کوفہ میں تو جو خطبے زینب عالیہ نے دیے، جب اہل کوفہ کو پتہ چلا یہ زینب ہے تو ان کے گریے کی آواز بلند ہوئی۔ بیوی نے کہا ہے کوفہ والو، اب تو تمہارے گناہوں کو آب کوثر بھی نہیں دھو سکتا، فرزند رسول کا اکیلا لاشا پامال ہوتا رہا اور تم میں سے کوئی نہ پہنچا۔ پھر بیوی شام میں پہنچی، 3 دن تک دروازہ شام پہ روکا گیا، اور پھر جب یزید کے دربار میں لے جائی گئی تو اتنا دردناک منظر تھا، یعنی جذباتی اور نفسیاتی حربے بھی دشمن نے استعمال کیے تھے کہ زینب کی زبان نہ کھل سکے، اور وہ حربہ یہ تھا کہ بیوی نے روضہ رسول پہ آ کے یہ بات کی، اور عرب کی ایک اہل سنت ڈاکٹر ہے عائشہ بنت شاتی، جس نے اپنی کتاب بطلۃ الکربلا، کربلا کی شیر دل خاتون کے حوالے سے کتاب جو لکھی، اس میں کہا ہے کہ زینب نے روضہ رسول پہ آ کے کوئی اور بات نہیں کی، صرف ایک گئی، نانا وہ بڑا کٹھن وقت تھا اور میں نے یزید جتنا سنگ دل انسان نہیں دیکھا کہ جب مجھے دربار یزید میں رسیوں میں جکڑا ہوا پیش کیا گیا تو تیرے نواسے کا کٹا ہوا سر تشت میں تھا، اور وہ حسین کے دانتوں پر چھڑی مارتا تھا اور کہتا تھا کئی فضر وہ یا حسین، میری چوٹ کیسی ہے، تو حسین کے لب پھٹ جاتے تھے اور لہو ان میں سے نکلتا تھا۔ اس حالت میں جب یزید نے کہا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، کوئی نبوت نہیں تھی، کوئی رسالت نہیں تھی۔ تو بی بی نے کہا اسکت، خاموش ہو جا ملعون، اور اس کے بعد بیوی نے ایسا خطبہ دیا کہ کہتے ہیں جانوروں کے گلوں میں جو گھنٹیاں تھیں وہ بھی خاموش ہو گئی وحشت سے، اور جو نابینا تھے وہ کہہ رہے تھے یہ خاتون کی آواز نہیں، یہ آواز علی ہے۔ اس وقت بیوی نے فرمایا کد کیدک وسع سعیک یا یزید، اے یزید تو اپنی پوری طاقت کو تصرف میں لے آ، لیکن یہ یاد رکھ کہ تو وحی الہی کے تذکروں کو خاموش نہیں کر سکتا، تو ہماری یاد کو لوگوں کے دلوں سے محو نہیں کر سکتا، تو اسلام کی حقانیت کو نہیں جھٹلا سکتا، تو جل بجھ گیا باطل، دھواں تک نہیں ملتا، اب بیعت فاسق کا نشان تک نہیں ملتا۔ بی بی نے جو بہادری کا، جو دلیری کا سبق دیا ہے، کسی عورت پہ دنیا میں اتنی مصیبت آ نہیں سکتی جتنی زینب عالیہ پر آئی، لیکن اس کے باوجود بی بی نے جس طرح ابلاغ پیغام کیا، جس طرح پیغام رسالت کو لوگوں کے گوش زد کیا، جیسے فلسفہ شہادت کو بیان کیا کہ شام کے محل کو لرزہ برندان کر دیا اور شام میں ایک شورش بقا ہو گئی، عورتیں اپنے مردوں کے خلاف ہو گئیں جنہوں نے واقعہ کربلا کی جنگ میں شرکت کی تھی، اور پھر عورتیں آتی تھیں زندان شام میں اور بی بی زینب کے پاس آ کے بیٹھتی تھیں، اور پھر ایسا انقلاب بپا ہوا کہ یزید کو مجبوراً اہل حرم کو رہا کرنا پڑا، یہ کہہ کے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ امام حسین کو میں نے تو نہیں کہا تھا شہید کر دیں، جبکہ یہ سب واقعات سب نے اپنی نگاہوں سے دیکھے تھے کہ وہ کہتا تھا بدر کے مقتول آئے اور کاش وہ آج آ کے دیکھیں کہ میں نے آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گستاخی سے لے کے کہتا تھا میں نے آج اس سے انتقام لے لیا، اس کے نواسے حسین کیا یہ وہی لب ہیں جن کا رسول اللہ غصہ لیتے تھے؟ یہ باتیں اس نے خود کی، مگر بعد میں اس نے کہا اتنا مجبور ہو گیا، اس کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا، تو اس نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا، یہ ابن زیاد کی غلطی ہے۔ تو یہ جناب زینب عالیہ کا بپا کیا ہوا انقلاب تھا۔ امام علی مقام کربلا کی جانب بڑھ رہے تھے اور وہ مقام بیضا پر تھے، تو ان کو اطلاع ملی کہ یزید کے ایک گورنر نے کچھ مال و اسباب بہت زیادہ اونٹوں پر سوار کر کے شام کی جانب روانہ کیا ہے، اور امام کو جب یہ خبر ملی تو امام نے کہا کہ اس رسد کو روک دیا جائے، یہ رسد شام نہیں پہنچنی چاہیے تاکہ اس سے دشمنوں کو تقویت نہ مل سکے۔ اگر میں امام کے اس اقدام کو آج اس کا اطلاع کروں تو دنیا کے 56 اسلامی ممالک، اگر یہ 56 اسلامی ممالک یکجا ہو جائیں اور یہ عالم کفر کے خلاف اور طاغوتی قوتوں کو جس قسم کی رسد مہیا کر رہے ہیں تیل کی صورت میں، دیگر تجارت کی صورت میں، اگر یہ ساری رسد یہ 56 اسلامی ممالک روک لیں تو کیا مسلمانوں کی نشاط ثانیہ ممکن نہیں ہو سکتی؟ بالکل ان کی نشأت ثانیہ اسی سے ممکن ہے، بلکہ اسی کی مرہون منت ہے، یہی تو ہم پکار کے کہتے ہیں۔ دیکھیے امام وقت کا جو عمل ہوتا ہے، ظالم بادشاہ نے اونٹ مانگے حج کے لیے، تو امام نے اس شخص کو بلا کے کہا کہ تم نے اسے اونٹ کیوں دیے؟
اس نے کہا مولا وہ سفر حج پہ جا رہا ہے، کسی غلط کام کے لیے نہیں۔ امام نے فرمایا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جب تک وہ واپس نہ آئے تمہاری کیا یہ قلبی خواہش نہ ہوگی کہ وہ زندہ واپس آئے تاکہ تمہیں کرایہ ادا کر سکے؟ اس نے کہا ظالم بادشاہ کے لیے اتنا چاہنا بھی گناہ ہے، لہٰذا تم اپنے یہ اونٹ اس سے واپس لو۔ تو یہ جتنے بھی ذمہ دار افراد ہیں، جتنے بھی اسلام کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کی تربیت کریں، اور حکمران جو اسلامی حکومتوں کو چلا رہے ہیں، اسلامی ممالک میں بیٹھے ہیں، سب سے سنگین ذمہ داری ان کی ہے کہ ان کی ریاستیں اس کے خلاف اقدام کریں کہ وہ جو اسلام دشمن عناصر ہیں، وہ جو انسانیت کے دشمن ہیں، ان کو سپورٹ نہ کیا جائے۔ حکم زکوٰۃ میں بھی یہ کہا گیا، زکوٰۃ دینا واجب ہے، لیکن کہا کہ اس شخص کو جو بہت زیادہ غریب ہو اسی کو دی جاتی ہے نا، مگر یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ یہ جو تم پیسے دے رہے ہو یہ اس کی گناہ میں اس کو مدد کریں گے، یعنی وہ نعوذ باللہ من ذالک شراب کا عادی اور اس سے شراب پیے گا اور تمہیں یقین ہو، تو پھر وہ پیسے اس کو نہ دو۔ یہاں تک اسلام نے گناہ سے معاشرے کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ تو اصل میں جو اس وقت معاشرے میں، اسلامی معاشروں میں جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم آ رہا ہے، وہ اسی لیے آ رہا ہے کہ ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں وہ اسلام کا نام تو لیتے ہیں، لا یاتی من الاسلام الا رسمہ ومن القرآن الا اسمہ، نام کی حد تک اسلام سے وابستہ ہے۔ مسلمانوں کی معیشت کی کمر توڑ دی گئی، مسلمانوں کی معاشرت کی کمر توڑ دی گئی، مسلمانوں کی تہذیب کی کمر توڑ دی گئی، مسلمانوں کا شرازہ بکھر چکا ہے۔ کشمیر، فلسطین، بوسنیا، عراق، افغانستان، کہاں کس جگہ پر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح نہیں کاٹا گیا۔ اس سچویشن میں، اس صورتحال میں، واقعہ کربلا میں کس طرح سے وقت کے ظالم کے خلاف امام علی مقام نے علم بغاوت بلند کیا، آج مسلمانوں کی حالت زار کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ مسلمانوں کا اپنا اخلاقی بحران ہے، کردار کا بحران ہے، جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا سے جوتیاں کھا رہے ہیں۔ اگر آپس میں متحد ہو جائیں تو جب 72 افراد متحد ہو گئے تو انہوں نے یزید کے تخت حکومت کو الٹ دیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 56 ممالک اگر متحد ہو جائیں؟ کوئی ہماری جانب میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب عراق کے تیل کے مراکز پر قبضہ کرنے کے لیے حملہ ہوتا ہے، جب کویت پر حملہ ہوتا ہے، تو مسلمان خود ان کا ساتھ دیتے ہیں، مسلمان خود ان کو جنگی اڈے فراہم کرتے ہیں۔ جب افغانستان میں جنگ ہوتی ہے، مسلمان خود ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب وہ مسلمان ممالک میں آتے ہیں، ان کی جرأت نہیں ہونی چاہیے، مسلمان خود اپنا شولڈر پیش کرتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت دنیا میں دولت مسلمان ملکوں کے پاس ہے، ہماری دولت کھا کے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ہم اپنی دولت ان کو دے کے غلامی کی زنجیریں پہن کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اور یہی کہا تھا علامہ اقبال نے کہ خلافت چون رشتے از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ جب وہ جو غلامی جس کی زنجیریں رسالت نے توڑی تھی، اس آزادی کو پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جانے لگا، تو خاص عنصر جلوہ خیر الامم تو حسین ابن علی اٹھے تھے انسانیت کو دوبارہ غلامی سے، جب تمیز آقا و بندہ جو آقا نے ختم کر دی تھی اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جانے لگا۔ آج ہمارے مسلمان ملک غلام ہیں اور وہ ہمارے آقا ہیں دوسرے ممالک جو ہیں، اس لیے ان کو ہم نے بڑی طاقتیں بنایا۔ اگر مسلمان حکمران متحد ہو جائیں اور اس کے لیے بعض حکمرانوں کی قربانی بھی ہو جائے، جیسا کہ ایک واقعہ بہت پہلے ہوا بھی تھا کہ کسی مسلمان حکمران نے جب سٹینڈ لیا تھا اور ان کا تیل روکا تھا، جب اس کو قتل کیا گیا، اور ہم بچپنے سے یہ واقعہ سنتے ہیں تو یہ واقعہ ہوا۔ کچھ مسلمان حکمران اگر اس راہ میں شہید بھی ہو جائیں تو یہ شہادت تو راہ خدا میں انسان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اس کے گناہوں کا ازالہ ہے، تلافی ہے۔ لیکن یہ کہ کا ایمان مر چکا ہے۔ اور کیا خوبصورت بات کہی ہے جناب ڈاکٹر افتخار عارف صاحب نے کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے۔ امت میں کردار باقی نہیں رہا۔ اگر کردار نبوی آ جائے، اگر کردار رسالت آ جائے، اگر کردار اہل بیت آ جائے، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی پاکیزہ سیرت ان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے تو پھر کوئی ان کی جانب دیکھ نہیں سکتا۔ بلکہ افتخار عارف نے ہی کہا تھا کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، لیکن تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا۔ نہ جانے افتخار عارف نے کن مسلمانوں کی بات کی تھی کہ آج ہمارے اندر اسوہ حسینی موجود ہے، لیکن ہم پھر بھی ظالموں سے ڈر رہے ہیں، ہم پھر بھی طاقتور سے ڈر رہے ہیں، ہم پھر بھی طاغوت سے ڈر رہے ہیں۔ خاتون، ایک تو وہ اجتماعی کردار ہے مسلمانوں کا، اگر میں انفرادی کردار کی بات کروں، ایک فرد واحد کس طرح سے واقع کربلا سے اپنے لیے سبق کشید کر سکتا ہے،
امام علی مقام نے ایک وقت فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے حکمران کو دیکھے جو حکمران ظلم اور زیادتی کے ساتھ، جو حکمران گناہ کے ساتھ حکومت کرنے کی کوشش کرے، تو تم میں سے ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ اس کی غیرت جاگ جائے ایسی صورتحال میں۔ اور پھر امام نے اپنی مثال دی کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے دور کا ایک حکمران حدود الہی کو معطل کر رہا ہے، محرمات کا خیال نہیں رکھتا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہے، لہٰذا مجھ حسین کی غیرت جاگ گئی اور میں نے اس کے خلاف علم بغاوت بلند کی۔ ایک عام جو شخص ہے اس وقت، وہ کس طرح سے واقعہ کربلا سے سبق حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جہاد کی سطح معین ہوتی ہے مراتب کے اعتبار سے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں بھی بڑی تفصیلی بحث ہے کہ وہی کر سکتا ہے جس کی آواز مؤثر ہو۔ اب اگر ایک انڈیویجول ہے، ایک فرد واحد ہے، تو وہ دیکھے گا کہ اس کی بساط کتنی، اس کی حیثیت کتنی، اسی انداز سے پھر اس کے جہاد کی کیفیت ہوگی۔ مثلا ایک عام ملازم ہے، سرکاری ملازم، اس کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے آفس میں کرپشن نہ کرے، وہ اپنے ہاتھ سے کسی سے رشوت وصول نہ کرے، وہ کوئی غلط کام نہ کرے۔ اگر اس کی جاب جاتی ہے تو چلی جائے، فتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرے، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے خدا ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے، ویرزقہ من حیث یحتسب ومن حیث لا یحتسب، قرآن کی آیت ہے۔ اور خداوند متعال اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان ہو بھی اور گمان نہ بھی ہو، تو اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے۔ اس کے جہاد کی یہ کیفیت ہوگی کہ وہ اپنی نماز کو اپنی جاب پہ قربان نہ کرے، وہ دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی رکھے، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ اپنے اہداف و مقاصد کو، اپنی شرعی ذمہ داریوں کو، اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو، اپنی رسپانسبلٹیز کو، اپنی ڈیوٹیز کو، اپنی آبلیگیشنز کو اس کو صحیح طور سے پرفارم کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے، اور اس میں کمی کوتاہی نہ آئے۔ اور وہ اپنے آفس میں جو کردار ادا کرتا ہے اس میں بھی اس کے منظر نگاہ پر یہ بات رہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کی تو یہ ذمہ داری ہوگی۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہے، کسی بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، کسی بڑے آفس میں بیٹھا ہے، اور اس کی آواز ایوان حکومت سے ٹکراتی ہے، پہنچتی ہے، تو پھر یقیناً اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آواز بلند کرے، علم بغاوت بلند کرے، لیکن اس طرح سے کہ معاشرے کا امن و سکون غارت نہ ہو، اور اس کی نگاہ سید الشہداء کی قربانی کے ان تمام مناظر پر مرتکز رہنی چاہیے کہ امام نے کہیں بھی امن و سکون غارت نہیں ہونے دیا۔ مدینۃ النبی کو بچایا، یہاں خون ریزی نہ ہو، حرم الہی کو بچایا، کعبہ کی پاکیزگی پامال نہ ہو، وہاں خون ریزی نہ ہو، وہاں سے چلے کربلا میں آئے، بار بار خون ریزی سے منع کیا، لیکن اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور وہ موقف یہ تھا کہ میں یزید کی بیعت مثلی لا یبایع مثلہ، میرے ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو ہمیں دم نہیں ہلانی چاہیے ان کے سامنے خوشامد کے لیے جن سے ہمارا کوئی مفاد وابستہ ہو۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حق نہیں ہے، اہل باطل ہیں، تو ہمیں گھبرائے بغیر، پریشان ہوئے بغیر یہ اس بات کا اعلان کرنا چاہیے، ان سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم آپ کو اہل حق نہیں سمجھتے۔ یہ ہے ہر فرد کی ذمہ داری۔ خانم، آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمانوں نے، عالم اسلام نے تو امام علی مقام کی شان میں، ان کی شہادت کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ بہت ہے، لیکن غیر مسلموں نے بھی امام علی مقام کی شہادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ نہرو اور گاندھی جیسے ہندو لیڈرز نے امام علی مقام کو خراج تحسین پیش کیا، اور وہ ہندو شاعر ماتھو نے تو لکھا کہ ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ سکھوں نے امام علی مقام کے لیے نوحے لکھے، اس طرح انگریزوں نے، عیسائیوں نے، مختلف مذاہب کے لوگوں نے امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کچھ اگر آپ اس بارے میں بتا سکیں۔ ہزاروں کی تعداد میں برجستہ شخصیات کے، بڑے بڑے ریسرچرز، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے تھنکرز، جن کے قلم، بڑے بڑے رائٹرز جن کے قلم اٹھے ہیں سید الشہداء کے لیے، دو شخصیات ایسی ہیں تاریخ میں کہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے لیے قلم اٹھا، ان کی تحسین میں، ان کی تعریف میں، ان کی شخصیت کی تعریف میں قلم اٹھے۔ ایک امام حسین کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام، جن کے لیے ایک عیسائی رائٹر نے لکھا اور اس کی کتاب بڑی پاپولر بھی ہوئی، اس میں اس نے لکھا کہ قد قتل فی محرابہ لشدت عدلہ، علی کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ علی عادل نہیں تھے بلکہ عین عدالت تھے، شدت عدالت کی وجہ سے انہیں ان کے محراب عبادت میں قتل کیا گیا۔ اور امام حسین کے لیے انہوں نے لکھا، عیسائیوں نے یہ لکھا کہ جب ہم کردار حسین اور کردار مسیح کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام حسین اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کردار ایک ہی تھا، مگر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جن چیزوں کو اجمال کے ساتھ، اختصار کے ساتھ بیان کیا، حسین نے ان کو تفصیل عطا کی۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش حسین ہم میں سے ہوتے، لَنَصَبْنَا لَهُ مِنبَرًا، ہم جگہ جگہ حسین کا ذکر کرتے،
اور ہم حسین کے ذریعے سے پوری کائنات انسانیت کو اپنی جانب لانے میں کامیاب ہو جاتے، اس لیے کہ حسین کا کردار اتنا بلند ہے کہ انسانیت کو اپنی جانب کھینچتا ہے، تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، بخشتا ہے کسی مضطر کو جو کیف تمکین، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبیں، اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، جس کی ہر سانس ہو ایک ولولہ خیر انام، نیند جس کی ہو غریبوں کی محبت میں حرام، زیادہ خدمت انسان پہ جو ہو گرم خرام، اس الوہی بشریت پہ درود اور سلام، حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین، ہاں اسی زیادہ خدمت پہ خرامان تھے حسین۔